انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ محبت کے جذبے کو پورا کرے۔ محبت کے جذبے کو کیسے پورا کریں؟ محبت کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایک دلچسپ مضمون ہے جو اس وقت مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ محبت کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت، تو پھر کون سی علامات ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے؟ تو علماء نے ان کی علامات لکھی ہیں کہ علامات محبت کیا ہیں۔ وہ علامات محبت ساری کی ساری ان دنوں میں پوری ہو رہی ہیں۔ وہ علامات محبت ساری کی ساری ان دنوں میں پوری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کام کا مہینہ اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ۔ رمضان کس کا مہینہ؟ کام کا مہینہ۔ اور ذی الحجہ کس کا مہینہ؟ انعام کا مہینہ۔ جو رمضان میں اچھا کام کرے گا وہ ذی الحجہ میں جا کر اچھا انعام پائے گا اللہ کے یہاں۔ تو رمضان کام کا مہینہ کیسے ہو گیا بھائی؟ سوچئے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی سب سے پہلی علامت کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بار بار اپنے محبوب کے پاس جائے، اس کو ملے، اسے دیکھے، اس سے محبت کا اظہار کرے، اس کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ اور ایک دفعہ جانے سے، ملنے سے بات نہیں پوری ہوتی، بار بار جانے کو دل کرتا ہے، چکر لگاتے ہیں لوگ۔ تو مومن اپنے اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے وہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے۔ اب ہم جو 5 مرتبہ مسجد میں آتے ہیں تو کس لیے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ یہ 5 مرتبہ روزانہ ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالی سے، اس خالق حقیقی سے روزانہ 5 مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اذان کی آواز سنی، بھاگے مسجد کی طرف، وضو کر کے تیز چلتے ہیں مسجد کی طرف۔ کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ ملاقات کا وقت آ گیا۔ اور نبی علیہ السلام کو یہ اذان کی آواز ایسی اچھی لگتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو نماز پڑھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالی سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ سالک اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ نماز کو اگر غور سے دیکھیں تو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے، اور اگر یہ رتبہ نصیب نہیں تو کم از کم ایسے تو عبادت کر کہ جیسے اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہے ہو۔ تو مومن کا 5 مرتبہ اللہ کے گھر کے چکر لگانا، دوڑ دوڑ کے آنا، بھاگ بھاگ کے آنا، یہ اس بات کی علامت ہے۔ ہمارے اکابر مسجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے، آج ہم تو تھوڑا گزارتے ہیں نا۔ چنانچہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حج کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے قیام حرم میں انہوں نے اتنا وقت بیت اللہ کے پاس گزارا کہ عربوں نے ان کا نام جار اللہ رکھ دیا۔ جار اللہ کا مطلب اللہ کا پڑوسی۔ اتنا تو وہ مسجد میں رہتے ہوں گے نا کہ لوگ ان کو اللہ کا پڑوسی کہتے تھے۔ کتنا وقت گزارتے ہوں گے بھائی؟ کبھی کبھی آنے سے تو نہیں نا کہلاتا انسان، اس کا مطلب ہے اکثر وقت وہ حرم میں ہی رہتے تھے، تبھی تو ان کو جار اللہ کہا گیا۔ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں عمرے کے لیے ایک مرتبہ حرم شریف گیا. جتنے دن میں وہاں رہا میں نے ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی. کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ہم لوگ کئی مرتبہ حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں, ہمیں ایک نماز بھی نصیب نہیں ہوتی پہلی صف میں. اتنا رش ہوتا ہے, دھکے ہوتے ہیں کہ پہلی صف میں بندہ جا ہی نہیں سکتا. تو سوچتے ہیں اچھا بھئی سہولت سے جہاں وقت مل جائے, جگہ مل جائے, وہی نماز پڑھ لو. اہتمام کریں نا ہم تو کوشش کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم پہلی صف میں پہنچیں ایک نماز میں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہر نماز پہلی صف کے اندر امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی. کتنا وقت وہ مسجد میں رہتے ہوں گے بھائی. تو مسجد سے محبت ہونا, مسجد میں وقت گزارنا, یہ مومن کے لیے بہت اہم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عاشق ہے جو دوڑ دوڑ کے اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہے. اور رہ گئی بات نماز, تو یہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہے. ہمارے قابل نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے, تسلی کے ساتھ وضو کرتے, اہتمام کے ساتھ پھر نماز پڑھتے, تعدیل ارکان کے ساتھ. نگاہیں بھٹکتی نہیں تھی, توجہ ادھر ادھر ہٹتی نہیں تھی, بس اللہ کے حضور متوجہ ہوتے تھے. نماز ان کے ایمان کو بڑھا دیتی تھی. ایسی ہوتی تھی کہ جیسے ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے, اور اس محبت کا وہ اظہار ایسے کر رہے. بھئی انسان اللہ تعالیٰ کو میسج تو دے نا کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ میسج آپ کیسے دیں گے؟ موبائل فون سے تو جا نہیں سکتا. تو یہ کیسے میسج پہنچے گا بھئی اللہ تعالیٰ کو؟ میسج تو پہنچانا ہوتا ہے نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک شہزادی تھی, تو کسی دھوبی کو اس سے محبت ہو گئی تھی, تو دھوبی نے اس کو میسج پہنچا دیا تھا کہ مجھے محبت ہے. وہ کیسے کہ باقی کپڑے تو نارمل استری ہوتے تھے, تو شہزادی کے کپڑے ذرا سپیشل استری ہو کے پیک ہو کے جاتے تھے. تو اس دھوبی نے کپڑوں کے ذریعے میسج پہنچا دیا کہ شہزادی کے بارے میں میرے دل میں بہت محبت کے جذبات ہیں. تو بھئی مومن بھی تو اپنے اللہ کو میسج پہنچائے نا. وہ کیسے پہنچائیں گے؟ اہتمام سے وضو کرنا, وقت سے پہلے مسجد کے اندر آنا, سنتیں پڑھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھنا, پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. یہ میسج ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہے کہ ہاں میرے اس بندے کو مجھ سے محبت ہے, یہ مجھے چاہتا ہے, یہ مجھ سے ہٹ کے محبت کرتا ہے, دوسروں کی نسبت یہ زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ہم بھی اپنے اللہ کو میسج دیا کریں, اور فرض نماز بھی پڑھیں, اور اس کے ساتھ جو نوافل ہیں وہ بھی ادا کریں. اچھا دیکھیں, آپ کے گھر میں ایک خادم کام کرتا ہے, وہ ایک دن آپ کے لیے شہد لاتا ہے. اور جی میں آ رہا تھا اپنے گاؤں سے, راستے میں ایک بندہ شہد بیچ رہا تھا, شہد بہت اچھا ہے, تو مجھے آپ کا خیال آیا, میں آپ کے لیے لے آیا ہوں. تو اگرچہ پیسے آپ اس کو دے دیں اس کے, لیکن آپ اس کے اس عمل کی قدردانی کریں گے کہ اس نے اپنے ذاتی وقت میں مجھے یاد رکھا. تو جب مزدور ذاتی وقت میں کام کرے تو مالک کو اچھا لگتا ہے. نوافل کی مثال بالکل اسی کی مانند ہے. جو بندہ نوافل پڑھتا ہے وہ ذاتی وقت میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اشراق پڑھ لی, چاشت پڑھ لی, اوابین پڑھ لی, تہجد پڑھ لی, نوافل پڑھ لیے. اس لیے پھر نوافل سے انسان کو اللہ کا زیادہ قرب ملتا ہے. 8 گھنٹے مزدور جو محنت کرتا ہے, مالک کے دل پہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. وہ جو 5 منٹ رک کے شہد لے کے آیا نا, اس سے زیادہ اثر قبول کرتا ہے کہ اس کو مجھ سے تعلق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حدیث قدسی میں ہے, یتقرب الی عبدی بالنوافل, میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے. حتی احبہ, حتی کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں.
تو تہجد باقاعدگی سے پڑھنا، اپنے اپنے وقت پہ نوافل باقاعدگی سے پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے. اور رمضان شریف میں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. تنافس کو دیکھنے کا مطلب کیا کہ تم میں سے کون اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ محبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. تو نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے پاس بیٹھے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے. اچانک بلال نانو کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر. تو جیسے نبی علیہ السلام کے مبارک کانوں میں آواز پڑتی اللہ اکبر، تو آپ اسی وقت کھڑے ہو کے مسجد جانے لگتے. میں درمیان میں کوئی بات کرنا بھی چاہتی تو میری طرف دھیان ہی نہیں ہوتا تھا. فرماتی ہیں ایک دن میں کھڑی ہوئی تو میں نے اسلام کیا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ من انتے، تو کون ہے؟ میں نے کہا عائشہ، میں عائشہ ہوں. فرمان لگے من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی. تو پوچھنے لگے کہ من ابو بکر. فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العزت کی محبت کا اس قدر غلبہ ہو چکا، اب جب تک نماز ادا کر نہیں لیں گے مخلوق کی طرف دھیان نہیں آئے گا. ایسے اللہ سے محبت. اور نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے لی مع اللہ وقتن، میرا اللہ کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ملائکہ مقرب میرے اس وقت کے اندر دخل اندازی ہرگز نہیں کر سکتا. اللہ سے لو لگی ہوتی تھی، ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف جڑے ہوتے تھے. ہمارے اکابر ایسے تھے، اس لیے ان کو نماز کے مزے ملتے تھے. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی. حضرت رونے بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ مان لگے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ کتنا مزہ ان کو نماز میں ملتا ہوگا جو یہ کہتے تھے کہ جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا. تو نماز میں ادب کی تمام حالتیں موجود. دیکھیں جب آپ کسی کا ادب کرتے ہیں نا تو اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں. یا تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا اس کے سامنے جھک جائیں، یا اس کے قدموں پہ پڑ جائیں، یا اس کے سامنے باداب بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں تو نماز کی رکعت کے اندر یہی 4 کام ہوتے ہیں. رکوع میں انسان باداب کھڑا ہوتا ہے، قیام میں انسان باداب کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں انسان اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، سجدے میں انسان محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے، اور التحیات میں انسان اللہ کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتا ہے. تو ادب کی جو بھی کیفیات تھیں وہ اکیلی نماز کے اندر انسان کو حاصل ہو گئی. اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلا کر نماز کا حکم فرمایا. گھر بلا کے جو تحفہ دینا اس کی شان بڑی ہوتی ہے. یہ نماز ایسے تحفہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو نماز کا اہتمام کریں. اہتمام کریں گے تو پہلی علامت پوری ہو جائے گی. کون سی بھائی؟ کون سی علامت پوری ہوئی؟ محبوب کے گھر کے بار بار نماز باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنے سے محبت کی کون سی علامت ظاہر ہوئی؟ محبوب کے گھر کے بار بار چکر لگانا. رہ نہیں سکتا انسان اپنے گھر، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. مومن بھی اسی طرح، اس کو اللہ کے گھر میں سکون آتا ہے. تو اللہ کے گھر کے چکر لگانا اس کی دلیل انسان کی نمازیں ہیں. اچھا، دوسری علامت محبت یہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب پر اپنا مال لٹا دیتے ہیں. جو کہتا ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں.
نفسانی شیطانی محبتیں کرنے والے بھی تحفے لائف دیتے ہیں، شاپنگ کرواتے ہیں. تو مال لٹا دینا یہ محبت کی دوسری علامت. مومن اپنے اللہ کے محبت میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دیتا ہے. رجب کے مہینے میں جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو صاحب مال آدمی کے زکوٰۃ کا ادا کر دینا یہ اللہ کے راستے میں مال لٹانے کی مانند ہے. تو جس نے زکوٰۃ دے دی اس نے گویا اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا. اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی بات نکتے والی کہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 2.5%. ہر بندہ اپنے مال میں سے کتنی زکوٰۃ دیتا ہے؟ 50% تو نہیں نہ دینا پڑتا، اور 40% بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 10 بھی نہیں. تو کتنا دینا پڑا؟ 2.5%. اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا. اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں جو اپنے بندے کو 2.5% مال حقداروں تک پہنچانے کے بدلے 97.5% ان کو تنخواہ عطا فرماتا ہے. ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نا، کتنا کریم آقا ہے بھائی، کتنا وہ مہربان ہے پروردگار کہ 2.5% حقداروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ تنخواہ کتنی دیتا ہے؟ 97.5%. لو بھائی 97.5% تمہاری تنخواہ ہے، تم 2.5% میرے بندوں تک پہنچا دو. اور اگر کوئی 2.5% پہنچانے کا بھی اہتمام نہ کرے تو پھر 97.5% کا تو حقدار نہیں نہ بنے گا. اس لیے جو لوگ زکوٰۃ صحیح طرح ادا نہیں کرتے، یا ان کا مال ضائع ہوتا ہے یا ان کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے، ان کے مال کے اندر کمی آ جاتی ہے. اور جو انسان باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس بندے کا مال اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو ایک ہوتی ہے انشورنس، وہ تو دنیا داروں کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ایشورنس، اللہ کی طرف سے ایشورنس دے دی، گارنٹی دے دی، میرے بندے تمہارے مال کی میں حفاظت کروں گا. تو جس نے زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک خازن تھے، خزانچی تھے، نواب صاحب تھے، مگر نیک سادہ آدمی تھے. چنانچہ وہ نواب صاحب ایک رات تہجد کے لیے اٹھے تو کیا دیکھا کہ گھر میں ان کے ایک کمرہ تھا، جس کمرے میں ان کا سارا مال پڑا ہوتا تھا، اور دارالعلوم کے پیسے بھی اسی کمرے میں ہوتے تھے، اور اس کو اس نے چھوٹی سی تالی لگائی ہوئی تھی. ایک چور بیٹھا اس تالی کو توڑ رہا ہے. انہوں نے دیکھا تو پرواہ نہیں کی، وضو کیا اور جا کے تہجد پڑھی، تسبیحات پڑھی. لگتا ہے ٹکا کے صوفی بندے ہوں گے. جب فجر کا وقت ہوا اور یہ فجر میں جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چور صاحب ابھی بھی اسی تالی کو ٹھونک رہے تھے، وہ کھل نہیں رہی تھی. تو یہ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، ارے بھائی، اگر پوری رات یہ تالی تم سے نہیں ٹوٹی تو بھلا اب کہاں تم سے ٹوٹے گی. جب چور نے دیکھا کہ گھر والے اٹھ گئے وہ تو بھاگ گیا. خیر یہ مسجد میں آئے، انہوں نے نماز ادا کی. اب ان کی ایک خاص عادت تھی، جب بھی یہ بات کرتے تھے نا تو بات کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ کے فضل سے. ہمیشہ عادت تھی اللہ کے فضل سے. جیسے مولانا ادریس کاندلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ ہر ایک کو مولوی صاحب، اچھا صاحب مولوی صاحب، اچھا. ان کے پاس داڑھی منڈا بھی چلا جاتا، اچھا صاحب مولوی صاحب. مولوی صاحب کہتے تھے ہر ایک کو، تقیہ کلام تھا ان کا. تو